جزاک اللہ خیر. تعلیم الصرف کھول لیں. تعلیم الصرف. تعلیم الصرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو گردان ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آسان سے نام رکھ لیتے ہیں ہم. لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. یہ اوپر جو عنوان ہے فعل مستقبل مؤکد باللام و نون تاکید ثقیلہ لمبا ہے ذرا، تو ہم آسان رکھ لیتے ہیں. جب بھی ہم یہ عرض کریں گے تو پھر یہی اس سے مراد یہی ہوگی لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. لام بھی تاکید کا ہوگا، نون بھی تاکید کا ہوگا، ثقیلہ کا ہوگا. لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. لام تاکید نون تاکید ثقیلہ. اب اس کے بنانے کا جو طریقہ ہے کل ہم نے کچھ پڑھا تھا، اس کی دہرائی پہلے کر لیتے ہیں. پہلے اس کی تعریف کہ زمانے مستقبل میں کسی کام کا ہونا یا کرنا، ہونا یا کرنا تاکید کے ساتھ سمجھا جائے. اس کو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں. اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں لام مفتوح لگا دیتے ہیں اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگاتے ہیں. اور نون ثقیلہ سے پہلے 5 صیغوں میں مفتوح ہوگا. جو بھی لفظ ہوگا نون ثقیلہ سے پہلے وہ 5 صیغوں میں مفتوح ہوگا. جو بھی لفظ ہوگا جی، تو وہ 5 صیغے واحد کے جتنے صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر، واحد متکلم اور پھر جمع متکلم. ایک صیغہ جمع متکلم کا ہے. جی 4 صیغے واحد کے ہیں. ہاں واحد مؤنث حاضر نہیں ہے، ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. وہ نہیں ہے، وہ الگ سے ہے، وہ آگے آ رہا ہے. 3 صیغے جو باقی رہتے ہیں نا، جو ابھی ہم نے نہیں پڑھے، اس میں سے ایک ہی. سارے نہیں ہیں. واحد مذکر غائب، واحد کے سارے صیغے نہیں ہے. واحد مذکر غائب ہے، واحد میں سے واحد مؤنث غائب ہے، واحد مذکر حاضر ہے، واحد متکلم، جمع متکلم. اچھا 6 صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے. 6 صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے اور وہ 6 صیغے یہ ہیں: تثنیہ مذکر غائب. تثنیہ کے چاروں صیغے لینصرانی، لتنصرانی، 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 یہ تثنیہ کے صیغے ہیں. پھر جمع مؤنث غائب کا ایک صیغہ لینصرنانی. جمع مؤنث حاضر کا صیغہ لتنصرنانی. تو اس میں تثنیہ کے چاروں صیغے اور جمع مؤنث کے جو 2 صیغے ہیں. تثنیہ کے چاروں صیغے جی لتنصرانی. تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ اور تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، یہ تینوں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں لتنصرانی، لتنصرانی، لتنصرانی. تو فرق کیسے کریں گے؟ موقع محل کے اعتبار سے، سیاق و سباق کلام میں جب بات ہوگی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پھر اس اعتبار سے آپ ترجمہ کر سکیں گے. پھر 2 جمع مؤنث کے دونوں صیغے ہیں لینصرنانی. اس میں دیکھیں 2 نون آ رہے ہیں. ایک نون ثقیلہ کا آ رہا ہے 36 نمبر صفحہ. ایک نون آ رہا ہے جی لینصرنانی، ایک نون ثقیلہ کا آ رہا ہے
اس نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، اس الف سے پہلے ایک نون ہے، یہ نون کون سا والا نون ہے؟ جمع مؤنث والا نون ہے، ٹھیک ہے، لینصرنانی، جی، اور لتنصرنانی جمع مؤنث حاضر، یہ ماضی میں جو نون تھا وہ وہیں سے چلتا ہوا ابھی یہاں تک پہنچ گیا ہے، یہ بھی کسی جگہ نہیں گرا، یہ جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیں دو نون آ گئے، اگرچہ اگر یہ دو نون آ جائے نا تو آپ سمجھیں کہ یہ دو نون کون سے نون ہیں؟ جمع مؤنث کے نون ہیں، ایک نون ثقیلہ کا ہے، ایک جمع مؤنث کا نون ہے۔ اچھا جی، یہ نون اعرابی ہے ہی نہیں، ہاں، جو نہیں گرتے، کسی بھی حالت میں نہیں گرتے یہ والے، یہ جمع مؤنث کے دو نون ہیں، جن صیغوں میں وہ دو نون آتے ہیں ان میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آئے گا، اور چار تثنیہ کے صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آئے گا۔ اچھا جی، اب ذرا آگے چلتے ہیں آج کے سبق میں، اور دو صیغوں میں واو مدہ۔ اچھا، واو مدہ، حروف مدہ ہم نے پڑھے ہیں، تو واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو سے باقبل پیش ہو۔ اچھا، اب اگلے لفظ کو ذرا سمجھیے گا، واو مدہ کو دو صیغوں میں واو مدہ کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کریں گے۔ اجتماع ساکنین، اجتماع کا معنی جمع ہونا، اور ساکنین دو ساکن، دو ساکن کے جمع ہونے کی وجہ سے واو مدہ کو گرا دیں گے، حذف کا معنی گرانا۔ بڑے غور سے سنیے گا، دو صیغوں میں واو مدہ کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیں گے۔ میں آگے سمجھاتا ہوں، پھر صیغہ آگے آ رہے میں بتاتا ہوں، اور کیا کریں گے؟ ما قبل کے ضمہ کو باقی رکھیں گے، یعنی اس سے پہلے کوئی ضمہ ہوگا اس کو باقی رکھیں گے تاکہ واو محذوفہ پر دلالت کرے، اور وہ دو صیغے یہ ہیں۔ ذرا میں صیغے بتاتا ہوں پھر دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ اچھا جی، گردان ذرا پڑھیں گے، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، اس صیغے کو سمجھنا ہے ذرا، ینصرونا کو یہ کر لیں گے۔ اچھا، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تو ینصرونا، تنصرونا، اس میں واو آ رہا ہے، یہ دو صیغے یاد رکھنے، جمع مذکر غائب کا صیغہ اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ، یہ دو، اس میں ینصرونا، تنصرونا، دونوں میں واو آ رہا ہے، کہتے ہیں یہ جو واو ہے نا اس کو گرا دیں گے، یہاں پہ دو ساکن جمع ہوتے ہیں، کیسے جمع ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم لام تاکید شروع میں لگا دیتے ہیں، ینصرون میں لام تاکید شروع میں لگائیں ذرا، لین، ہاں، لیکن آخر میں نون بھی لگانا ہے ہم نے، نون، ہاں، دیکھیں لام لگا دیے شروع میں، لینصرونا ہو گیا، ابھی نون ثقیلہ نہ لگائیں، لینصرونا ہو گیا، اب ہم نے آخر میں نون مشدد لگانا ہے، ایک منٹ ذرا، ٹھیک ہے، تو ہم نے نون ثقیلہ لگانا ہے، اور نون اعرابی آپ کو معلوم ہے گر گیا، ٹھیک ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے، تو اب تو وہ تو نون نن نہ کہہ رہے ہیں، اب لینصرون ہو گیا، ایک واو ساکن ہے اور دو نون ہیں، مشدد میں تشدید میں دو حروف ہوتے ہیں نا، تو نون میں ایک پہلا نون ساکن ہے، دوسرے پر زبر ہے، یوں سمجھ لیں گے نون تشدید میں، جو پہلا نون ساکن ہے وہ اور واو ساکن یہ دونوں جمع ہو گئے، لینصرون، اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس واو کو کہتے ہیں واو مدہ ہے نا، لینصرون، واو سے پہلے پر یعنی پیش ہے، تو اس واو کو گرا دیں گے۔ اب اس واو سے پہلے جو یعنی جس حرف پر پیش ہے اسی کو یعنی ماقبل ضمہ کو باقی رکھیں گے۔ کل آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا تھے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وہاں تو پیش کیوں آیا ہے؟ وہاں تو زبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ پیش اس وجہ سے ہے کہ یہاں جمع کے صیغے ہیں، جمع یعنی جمع مذکر حاضر یا غائب، جمع مذکر غائب کا حاضر کا صیغہ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ،
ولا تنصرن وہ جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں، تو وہاں واو کو گرایا گیا ہے، اس سے پہلے والے حرف پر جو ضمہ تھا اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ، اصل میں تؤمنون، تؤمنون تنصرون، اجتماعی ساکن جہاں بھی آئے گا، جہاں بھی آتا ہے نا یہ پسندیدہ نہیں ہے عرب میں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ، تو یہاں یعنی یہ واو یعنی پہلا ساکن اس کو یعنی جو حرف تھا اس حرف کو ہی گرا دیا ہے۔ ہاں جی، تو بس یہ دو صیغے یاد رکھیں جو بتائے ہیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو دو صیغے ہیں یعنی جمع مذکر غائب کے، جمع مذکر حاضر کے، اس میں لام تاکید بانون تاکید بنانے میں طریقہ یہ ہے کہ شروع میں لام تاکید لگا دیں گے، نون اعرابی تو گر جائے گا ان دونوں میں سے، لیکن واو ساکن آتا ہے ینصرون تنصرون، تو ینصرو لینصرو لینصرو بن گیا، لتنصرو نون اعرابی گر گیا، لیکن ہم نے نون مشدد لگانا ہے، ثقیلہ لگانا ہے، لینصرون لتنصرون، تھوڑا سا ثقیل ہو جاتا ہے زبان پر دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے، لہٰذا واو گرا دیں گے، واو مدہ کو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیں گے، اور ما قبل کے ضمہ کو باقی رکھیں گے۔ باقی کیوں رکھیں گے اس کی وجہ بھی بتا دی، تاکہ یہاں واو محذوفہ پر دلالت کرے کہ یہاں واو گرا ہے۔ اگر آپ لتؤمنن کہیں گے تو پھر آپ کیسے فرق کریں گے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے یا وہ جمع کا صیغہ ہے؟ تو یہ جو ضمہ ہے اس کو باقی رکھیں گے تاکہ واو محذوفہ پر دلالت کرے، واو گرا ہے۔ چلے بس آج یہی تک رکھیں انشاءاللہ، باقی پھر کل انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تین نہیں، ابھی فی الحال دو پڑھیں، ایک صیغہ ابھی باقی رہتا ہے 14